أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عز وجل في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم ربنا ألهمنا واعذنا. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. آمین. جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات ان آیات سے متعارف بھی ہیں، مفاہیم سے واقف بھی ہیں. اجمالاً صرف ان کا ترجمہ اور ان کا جو لب لباب ہے وہ عرض کر رہا. سب سے پہلی آیت سورہ حجرات کی اولین آیت ہے، آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول. جب تم مسلمان ہو تو پابند ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز ہو گیا، گویا کہ تم نے اپنے اسلام کی نفی. مسلمان پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے. حضور نے بہترین تعبیر فرمائی کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا. عام آدمی آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے قانون بنائے، جس چیز کو چاہے جائز قرار دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. حاکمیت جو ہے عوام کی ہے، جو چاہے کرے. 2 مردوں کی شادی کو لیگلائز کر لیں، سوڈمی کو کوئی جرم قرار نہ دے، جو چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ مسلمان تو پابند ہے اللہ کا، اس کے رسول کے احکام کا. جو حدود اس نے عائد کر دی ہیں ان کی اگر وہ پابندی کرتا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ یہ کہ وہ کہنے کو مسلمان ہے، حقیقت مسلمان نہیں. اس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے اس میں بھی تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. تم اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں. یہی مضمون ایک اور انداز میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باغو. قرآن حکیم میں تو اس کا ایک خاص اسلوب ہے، ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں میں مختلف اسلوبوں سے بیان کرتا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 12: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دے. اس نے پہنچا دیا، وہ فارغ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم نہیں مانتے تو دفع ہو جاؤ، تم جو بھی اپنا طریقہ اختیار کرنا چاہو، پھر تم اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو. اب یہ اس پہ بڑی تفصیل سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں. اور کافر کہتے کسے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. حقیقت کفر کو دیکھیں تو یہ سارا رویہ جو ہے کافرانہ. اس کے بعد تیسری آیت ذرا طویل ہے اور یہ ایک بہت اہم مضمون کو اپنے اندر لے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 گوشے کر لیجئے. ایک تو وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے، وہاں تو سوائے پابندی کے ایک مسلمان کے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں، نو آپشن. جہاں نہیں ہے وہاں اسے اختیار ہے. اللہ کا کوئی حکم نہیں، رسول کا کوئی حکم نہیں، یہ گویا کہ اللہ نے خود تمہارے حوالے کر دیا. یہ امرکم ہے، امرہم، اس میں تم اپنی مرضی سے معاملات طے کرو. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں پھر یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے یا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، تو یہ تو گویا کہ ایمان کی نفی. یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36: ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، اختیار ہے، کوئی چوائس ہے، میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. خیراتن، یہ اسی سے بنا اختیار کا لفظ. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں تو سر تسلیم خم کرنی ہوگی، وہاں تو بات ماننی ہوگی. ہاں جہاں نہیں ہے اس میں گویا کہ دوسری جگہ پر آیا امرہم شورا بینہم،
جہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کا اپنا معاملہ اللہ نے گویا کہ خود جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، معاذ اللہ، ما یضل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے کبھی نہ بھولتا ہے، نہ اس کو کوئی چوک لگتی ہے، نہ کوئی اس کو کوئی کسی طرح کا نسیان لاحق ہوتا ہے۔ اس نے اگر کچھ چیزوں میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے، اس میں گویا کہ تمہیں اختیار دیا ہے اس نے کہ اس میں، ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ باہم مشورے سے معاملہ طے کرو، یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اختیار کے پر قابض ہو کر بیٹھ جائے، اس میں بھی امرہم شورا بینہم، جو ان کا معاملہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اختیار دیا ہے وہ بھی آپس میں باہمی مشورے سے۔ اس آیت کا اختتام بھی ایک بڑی زبردست دھمکی سے ہوا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے وہ تو گمراہ ہو گیا، بہت سری گمراہی میں جا پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہے وہاں کوئی چارہ کار بندہ مومن کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ سر تسلیم ختم ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے ضمن میں ایک خاص طریقہ کار، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی۔ اس میں ایک تو بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 2 مرتبہ تو اطیعوا کا لفظ جو ہے لائے، تیسری مرتبہ نہیں لائے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، معلوم ہوا کچھ فرق ہے۔ اللہ کی اطاعت مطلق مستقل دائم، اللہ کے رسول کی اطاعت مطلق مستقل دائم، اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو حکم دیں اولو الامر ہے، ہمارا حکم ماننا ہوگا، ہاں ان کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو تو مانو، والدین کا حکم بھی مانو اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں، استاد کا حکم بھی مانو، مرشد کا حکم بھی مانو، حکام کا حکم بھی مانو، سب کا حکم مانو، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے تجاوز نہ، جہاں تجاوز ہو جائے گا، حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں اللہ کی خالق کی معصیت لازم آ رہی، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، وہ مرشد ہو بنا پھرتا ہو مرشد اپنی جگہ پر، وہ مرشد نہیں ہے، وہ تو در حقیقت مغوی ہے، اغوا کرنے والا ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم، وہ حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے وہ اولو الامر منکم کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ ہاں کوئی شے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے وہاں اولو الامر کا کہنا مان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل اہم کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ جہاں اختلاف ہو جائے، حاکم کہتا ہے میرا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، عوام کہتے ہیں یا علماء کہتے ہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اب کیا کریں گے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بات میں کہ آیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حدود سے تجاوز ہو رہا یا نہیں ہو رہا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی یہاں پر اب کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لائی جائے گی، کتاب اللہ سے دلیل لاؤ، سنت رسول سے دلیل لاؤ۔ یہاں 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار فرمایا، بڑی اہم بات ہے اسلامی ریاست کے ضمن میں، اور یہ چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، بڑے بڑے دانشوروں کے علم میں نہیں ہیں۔ آج ارشاد احمد حقانی صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے مضمون میں، معلوم ہوا کہ وہ اسلامی ریاست کے بیسک سے واقف ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں یہ نہیں فرمایا اولو الامر کیسے چنو گے تم، آسمان سے ٹپکے گا اولو الامر کے یا تم انتخاب کرو گے، چھوڑ دیا اسے، یہاں سکوت اختیار کیا، گویا کہ جس راستے سے بھی اولو الامر کا انتخاب کر لو، جس طریقے سے کر لو وہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہاں اللہ نے کوئی خاص راستہ معین نہیں کیا، اولو الامر کا ذکر فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ اولو الامر آئے گا کیسے، اسی طریقے سے یہ تو فرما دیا کہ ردوہ الی اللہ والرسول، لیکن فیصلہ کون کرے گا اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کی وضاحت ہے کہ جو ہمارے ہاں جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہوا ہے اس سے خود بخود یہ چیزیں معین ہو گئی۔ جدید ریاست میں آپ کو معلوم ہے ایک شے ہے عدلیہ، ایک ہے انتظامیہ، ایک ہے مقننہ، لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکٹو۔ اب جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہوتی ہے، دستور میں لکھا ہے کہ یہ شہریوں کے حقوق ہیں، اگر حکومت ان میں سے کوئی حق غصب کرتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ریٹ پیٹیشن دائر کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، دیکھیے دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے اور یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی کمشنر ہے یا گورنر ہے یہ میرے حق کے اوپر جو ہے دسترازی کر رہا ہے جو دستور نے مجھے گارنٹی کی، تو مجھے جو ہے اس سے میری داد رسی کی جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کے دستور میں جب طے ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، جائیے عدالت میں ثابت کیجیے۔ وہ عدالت جو ہے حاکم نہیں ہے، حاکم تو نواز شریف صاحب ہیں یا حاکم صدر صاحب ہوں گے، جو بھی ہے ان کے مابین تقسیم وہ 8ویں ترمیم سے کیا گھپلا ہوا ہے میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا، لیکن بہرحال آج آپ کی حاکمیت تو منقسم ہو گئی حکومت کے درجے میں، لیکن عدلیہ موجود ہے، جائیے آپ عدالت کے اندر۔ آخر صدر صاحب کے خلاف بھی بات جاتی ہے، سابق وزیر اعظم کے خلاف بھی ریفرنسز جو ہے عدالتیں سن رہی ہیں، پھر یہ عدلیہ کے پاس جائیں گے، وہاں پر سب کو حق حاصل ہوگا کہ وہ طے کر دے کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہوا یا نہیں ہوا،
وہاں کوئی شخص جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں جائے گا، ایک شہری کی حیثیت سے جائے. ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ جہاں کا وہ جا کر ثابت کرائے. علماء کو حق حاصل ہوگا جائیں اور ثابت کریں کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے، اور دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا، لہذا اس قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. یہ ہیں دو اور اصول جن کو ذہن میں رکھ لیں. اس آیت میں یہی تک فرمایا گیا اللہ کی اطاعت حتمی ہے، قطعی ہے، لامحدود ہے، مستقل ہے، مطلق ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت حتمی، یقینی، مطلق، غیر محدود. البتہ اولو الامر کی اطاعت محدود، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر. جھگڑا ہو جاؤ تو لے جاؤ جوڈیشری کے ہاں، جاؤ قاضی کے پاس، جاؤ عدالت کے ہاں، یہ فلاں شخص ہے وہ کام کر رہا ہے جو شریعت کے منافی ہے، میں ثابت کرتا ہوں شریعت کے منافی. فرمایا اگر تم یہ روش اختیار کرو تو تمہارے لیے تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی راستہ صحیح ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی ہے بہترین راستہ اور یہی ہے تعویل، انجام کار کے اعتبار سے بہترین، اسی کے صحیح نتائج نکلیں گے. اب ان 4 آیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہمیں کرنی ہے. جو سیاسی ڈھانچہ بھی ہو، جو حکومت بھی بنے، اس کی بھی اطاعت کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر. اس سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، وہ کثیر باشد، وہ اسمبلی ہو، وہ آپ کے نمائندے ہو، کسی کو حق حاصل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اس کی حدود سب سے بالا تر ہے. اب میں ذرا یاد دلانا چاہ رہا ہوں تحریک پاکستان کے دوران کچھ بڑے اس وقت جو ہے میں بھولی بسری باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں. تحریک پاکستان کے جو مخالفین تھے، کھلم کھلا مخالفین وہ تھے کہ جو کانگریس کے ہمدمہ تھے، جو تقسیم کے مخالف تھے، جو متحدہ قومیت کے علمبردار تھے کہ ملت کا تصور علیحدہ ہے لیکن قوم جو ہے وہ قوم کے اندر مسلم غیر مسلم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ملت جو ہے وہ اسلامی ہوتی ہے. تھا، میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ موقف تھا. اور بہرحال کم سے کم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ان کی نیت پر کوئی شک کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ کوئی ہندو کے زر خرید تھے یا ہندوؤں کے ایجنٹ کی حیثیت سے بات کر رہے تھے. ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، مجھے اختلاف پہلے بھی تھا، آج بھی، لیکن یہ کہ ان کی دیانت پر کوئی شک و شبہ نہیں. ان کا ایک جملہ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، عام طور پر بھی سنا ہوگا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تم بنانے چلے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں مسلمان ختم ہو جائے گا. آج 45 سال کے بعد میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ انہی کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہو. بڑی تلخ بات ہے. پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا اور بھارت میں مسلمان ختم ہو جائے گا. آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا، میں تو پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. بھارت میں تو نعرہ ہی اب یہ ہے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان. بھارت کے اندر مسلمان کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں. یہ تو ابھی نتائج نکلیں گے، کیا نکلتے ہیں غنیمت سمجھیے. اگر کہیں اندرا کانگریس جو ہے وہ کہیں جیت جائے یا جو دوسری جنتا دل ہے وہ جیت جائے، اگر بی جے پی کو اختیار حاصل ہو گیا تو نتائج جو ہے وہ پھر دور کے نہیں ہیں. ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمے کا معاملہ دور نہ سمجھیے، کھلم کھلا نعرہ. اس کے ساتھ ہی میں آج کی یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سے حضرات کو پسند نہ آئے لیکن میں اقتباس لے کر آیا ہوں باقاعدہ. مولانا ابو الاعلی مودودی برملا انہوں نے یہ کہا تھا، یہ اقتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں. اب ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ جو جماعت کے مخالف پہ کہتے ہیں وہ پاکستان کے مخالف تھے، جماعت اسلامی کہتے نہیں مخالف نہیں تھے. ان کو یہ ضرور اختلاف تھا کہ اس راستے سے جو حکومت بنے گی وہ اسلامی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے مخالف نہیں تھے. اب میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان کی رائے بھی یہ تھی کہ جو قومی تحریک تم چلا رہے ہو جس میں ہر شخص شامل ہے، شرابی بھی شامل ہے، بس نام اس کا غلام علی ہونا چاہیے، شرابی ہوا کرے، زانی ہوا کرے، شراب کا ٹھیکیدار ہوا کرے، چکلا چلانے والا ہوا کرے، وہ شامل ہو سکتا ہے. تو جو اس بنیاد پر تحریک چلے گی اس سے صرف مسلمانوں کی ایک قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. یہ ان کا ڈنکے کی چوٹ اعلان تھا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر غیر اسلامی حکومت میں تھے، بلکہ اب نوٹ کیجئے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا نمائشی لیبل لگا ہوگا اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے. غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ان کو سزا پھانسی اور جلاوطنی کی دے گی، اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہی رہیں گے. بس یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس قسم کی قومی حکومت کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی. یہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس سے میں فوٹو اسٹیٹ لے کر آیا. بہرحال یہ ہے دوسرا نقطۂ نظر. ایک میں نے کانگریسی علماء کا نقطۂ نظر بیان، بہت شدید، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی انپلیزنٹ. ایک یہ ہے بہت منطقی ہے، بات مبنی ہے، زوردار ہے. اب میں تیسری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو تھانوی علماء تھے وہ پاکستان کے بہت موافق، بڑے حامی. مولانا تھانوی قائد اعظم سے بہت ہی محبت کرنے والے، پھر ان کے 2 بہت ہی قریبی عزیز بھی اور ان کے یوں سمجھیے کہ لیفٹیننٹس اور ان کے نائبین ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام، انہوں نے جتنی محنت کی ہے اس پاکستان میں اور سلہٹ کے ریفرنڈم میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے بے انتہا کام کیا، اور اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی وہ تو یوں سمجھیے کہ اس وقت سر خیل ہو گئے تھے علماء کے جو پاکستان کے حامی تھے۔ اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1968 میں ایوب خان کے زمانے میں جب عید الفطر کے چاند پر جھگڑا ہوا ہے اس ملک میں، فروری 1968، بہت سے حضرات کو تو یاد نہیں ہوگا، بہتوں کی شاید پیدائش سے پہلے کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، لیکن بہت سے حضرات کو یاد ہوگا۔ ایوب خان کی حکومت ڈھیلی ہوئی اس پہلے مسئلے میں تھی، علماء سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہوا تھا سن 67 ہی کے اواخر میں فضل الرحمان کے خلاف، ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تھا، ان کی کتاب اسلام جو انگریزی میں آئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر، لہذا وہ حکومت کے آدمی، اور ان کی کتاب میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کے خلاف شدید ایجیٹیشن۔ اس ایجیٹیشن کے موقع پر اسی لاہور کے جامعہ اشرفیہ میں مولانا احتشام الحق تھانوی جو بہت بڑے بلبلے پاکستان تھے، حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں، بہترین وائس، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہتر وائس کوئی نہیں دیکھا، نہایت خوبصورت تقریر کرنے والے، اور دہلی میں وہ سیکریٹریٹ کی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے اور مسلم لیگ کا گڑھ بن گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو علماء پاکستان کی مخالفت کرتے تھے شاید انہی کا موقف درست۔ جامعہ اشرفیہ میں میں خود سامع ہوں ان کی تقریر کا، جب یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے، اس حکومت نے ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی شروع کی ہے، عید الفطر کے مسئلے میں جبریہ جو ہے وہ عید پڑھوائی ہے ایوب خان کے دور میں، حالانکہ مسلمانوں کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں یہ عید نہیں ہے، آج روزہ ہے، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ بہرحال میں یہ تین باتیں نوٹ کر رکھے، یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نہ خواستہ میں آج بھی پاکستان کا حامی ہوں، میں اس وقت بھی پاکستان کا حامی تھا، ایک ورکر تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا 1946-47 میں یہاں آیا تھا، فیڈریشن کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج میں، قائد اعظم نے اس کو خطاب کیا تھا، تو ہر ضلعی جو فیڈریشن تھی اس کے 2 نمائندے آئے تھے، ضلع حصار سے ایک نمائندہ میں بھی تھا جو اس میں شریک ہوا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صحیح بنا، اسے بننا چاہیے تھا، لیکن میں نے جو بھی اختلاف کرنے والے لوگ تھے ان کے جو اندیشے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، جو حامی تھے تھانوی علماء ان میں سے بھی ایک اہم شخصیت کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس پس منظر میں آج میں آپ کو جو دین کا جو حلیہ ہم نے اس پاکستان میں بگاڑا ہے اس کی جو سب سے بڑی نمایاں بات ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے وہ آ چکا ہوگا جو اشتہار کل ہم نے شائع کیا ہے، نام نہاد آئلی قوانین کا المیہ، اس نام نہاد آئلی قوانین کے ضمن میں جو ہے چند باتیں نوٹ کر لی۔ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے بارے میں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے۔ 4 رکوع مسلسل سورہ بقرہ کے اندر چلے ہیں، طلاق، عدت، ایک طلاق، دوسری طلاق، مہر کا معاملہ، پھر یہ رضاعت کا معاملہ، یہ تمام جو آئلی قوانین ہیں ان سے متعلق 4 رکوع قرآن میں، ایک پوری سورۃ الطلاق اس کا اکثر و بیشتر حصہ اسی سے متعلق، سورہ احزاب میں ذکر موجود، سورہ نور میں ذکر موجود، سورہ نساء میں ذکر موجود، پھر سورہ مجادلہ میں بھی وہی آئلی قوانین کے ضمن میں جو ایک مسئلہ تھا اس کا تذکرہ موجود۔ کسی اور گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں آئے ہیں جتنے کہ آئلی قوانین کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح احکام تھے، اور یہ کیوں ہے ایسا وہ بھی سمجھ لیجیے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات۔ دیکھیے اجتماعی زندگی کو میں 4 گوشوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ آئلی زندگی، ایک مرد ایک عورت نکاح کے رشتے میں منسلک ہوئے، ایک خاندان وجود میں آ گیا، اب ان کے یہاں اولاد ہوئی، اس خاندان کے ادارے کی ایک اور ڈائمنشن ہو گئی، اولاد کثیر ہو گئی، 2 4 5، اب ان میں اخوت کا رشتہ وجود میں آیا، رشتہ زوجیت نمبر 1، والدین اور اولاد کا رشتہ نمبر 2، بھائیوں بہنوں میں رشتہ اخوت نمبر 3، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں اجتماعی زندگی۔ جیسے اس ہال کا کہ ایک ہائٹ ہے، لینتھ ہے، بریڈتھ ہے، لیکن یہ کہ 6 ہیں اصل میں سمتیں، 3 ڈائمنشن کہیں گے، یہ فرش ہے اور چھت ہے، ادھر دانی دیوار، بائیں دیوار، سامنے کی دیوار، پیچھے کی دیوار، تو اگرچہ 6 بنتے ہیں لیکن 3 ڈائمنشنز کہتے ہیں، یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ اس کی ہائٹ ہے۔ تو خاندان کا ادارہ جو ہے اس میں پہلی نسبت زوجیت، ایک مرد ایک عورت، دوسری نسبت والدین اور اولاد، تیسری نسبت اولاد کے اندر باہمی رشتہ اخوت۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے انسان کی اجتماعی زندگی کا۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ در حقیقت خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے، بہت سے خاندان ہیں، آپ کہتے ہیں نا اس گاؤں میں 50 گھر ہیں، یہ چھوٹا سا معاشرہ 50 گھروں کا وجود میں آ گیا، یہاں اتنے گھر ہیں، یہاں اتنے خاندان ہیں، یہاں اتنی، یہ پورا جو ہے معاشرہ در حقیقت کلیکشن آف فیملیز۔ اس معاشرے کا ایک معاملہ آتا ہے، پھر اقتصادی نظام ہے اجتماعی زندگی کا، اور آج کے دور میں اہم ترین وہی ہو چکا۔ پھر ہائیسٹ لیول ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ، تصور ریاست اور سیاسی ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ یہ 4 گوشے ہیں، لیکن ان میں پہلی اینٹ ہے خاندان کا نظام۔ اگر یہ ٹیڑھا ہو گیا تو سارا نظام ٹیڑھا ہو جائے۔ خشت اول تو نہل میں مار کج، تاثریہ امیر احمد دی بات ہے، اس میں فساد ہوگا، پورے معاشرے میں فساد ہوگا۔ پھر یہ کہ یہ جو نظام تھا، یہ تو جتنا انسان پرانا ہے اتنا ہی یہ خاندانی نظام پرانا ہے، آدم اور حوا سے شروع ہوا ہے،
ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر باہمی مناقحت کی گئی اور ان سے وہ اور خاندان وجود میں آ گئے. لہذا خاندان کا ادارہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان خود قدیم ہے. مزید یہ کہ اس ادارے میں اس سارے ارتقائی عمل سے کوئی نئے پرابلم پیدا نہیں ہوئے. بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر ہے، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. مرد کا ایک جسمانی نظام ہے، عورت کا ایک جسمانی نظام ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا. مرد کی ایک نفسیات ہے، عورت کی ایک دوسری نفسیات ہے، ان میں بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا. لہذا چونکہ یہ نظام، دو دلیلیں نوٹ کر لیجئے، چونکہ سب سے قدیم سب سے بنیادی نظام یہی ہے اجتماعیت کا، پہلی اینٹ یہی ہے. ثانیاً اس میں کوئی تغیر و تبدل ہونا ہی نہیں، لہذا اس کے ضمن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام دے دیے گئے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف قرآن اس اعتبار سے. سیاسی نظام کے بارے میں صرف اصول دیے گئے، ڈھانچہ نہیں دیا گیا. میں نے ابھی بتایا کیسے آقا اولو الامر آئے گا. حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مسلمانوں نے منتخب کر لیا ابو بکر کو، ابو بکر نے نامزد کر دیا عمر کو، عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، اس میں فیصلہ ہو گیا. یہ سارے طریقے صحیح ہیں، جائز ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے کوئی معین کیا ہی نہیں. لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جس میں کہ ایوولوشن کا پروسیس ابھی جاری رہنا تھا، ابھی ارتقائی عمل جاری رہنا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا. جہاں وہ بات مکمل تھی وہاں مکمل احکام دے دیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس پس منظر میں دیکھیے ہمارے ہاں جو بھی المیہ ہے، سب سے بڑا جس کا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی علامت جو ہے اس المیہ کی وہ فیملی لاز ہے. اب یہ آپ کے پاس ہوگا وہ جو لیفلیٹ ہے وہ نکال لیجئے. میں اس کے حوالے سے ایک ایک نقطے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ عرض کی گئی، انگریز نے ہندوستان پر اپنی 200 سالہ حکومت کے دوران مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل دینے کی جرت نہیں کی. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، مسلمان اس کے ضمن میں کسی درجے میں بھی کوئی مداہنت کرنے کو تیار نہیں. انگریز کو معلوم تھا بغاوت ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. اس نے اپنی عدالتوں میں فیصلے کراتا تھا لیکن اسلامی قانون کے مطابق. باقاعدہ کتاب ان کی بنی، انہوں نے وہ جو ہے جو محمدن لا بائی ملا وہ اس کے حوالے سے فیصلے ہوتے تھے، مفتیوں کا فتویٰ. تو کتنی بڑی اہم بات ہے یہ. براہ راست ہم غلام رہے انگریز کے. ہندوستان کے بعض حصے 200 برس تک غلام رہے، بعض حصے 100 برس غلام رہے. بنگال میں آیا سب سے پہلے، وہاں تو 1757 میں اس کی حکومت قائم ہو گئی، تو 190 برس وہ مسلمان جو ہے وہاں کا محکوم رہا. یہاں وہ آیا ہے سن 1800 کچھ میں، یہاں 1947 میں تقریباً سمجھیے کہ 90 برس تک یہاں پر بھی مسلمان، بلکہ 100 برس پنجاب کا مسلمان بھی جو ہے محکوم رہا. لیکن یہ کہ انگریز نے مسلمانوں کے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا. اس سے بھی اہم تر نقطہ آگے ہے. بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی شدید ترین کوشش رہی ہے کہ مسلمان تہذیب کا صرف ایک حصار باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے ان کا خاندانی نظام. اگر اس کو بھی توڑ دے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ جس کو آج چادر اور چار دیواری کہتے ہیں، وہاں ظاہر بات ہے اور کسی میدان میں تو مسلمان کو پروٹیکشن حاصل نہیں، سیاسی حیثیت انہیں حاصل نہیں، معاشی اعتبار سے وہ انتہائی بیکورڈ، ملازمتوں میں وہ بہت پیچھے. اب رہ کیا گیا؟ چار دیواری ہے. جب تک یہ قائم ہے کچھ نہ کچھ اسلام کا نام رہے گا. لہذا شدید دباؤ تھا ہندو قوم پرستوں کا اور ہندو انتہا پسندوں کا. کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، سب ہم بھارتی شہری ہیں. یہ نہیں کہ ہندوؤں کے کچھ اور فیملی لاز ہو، مسلمانوں کے کچھ اور فیملی لاز ہو. فیملی لاز، کامن سول کوڈ، CCC، یہ ان کا سب سے بڑا نعرہ رہا. لیکن معلوم تھا بھارت کی حکومت کو ہرگز مداہنت گوارا نہیں کرے گا، اس میں کوئی دخل اندازی گوارا نہیں، کوئی قانون سازی وہاں نہیں کی جا سکی. صرف ایک معاملہ ہوا، سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک مقدمے میں جو آئلی قوانین کا تھا اس میں ایک فیصلہ ایسا دے دیا جس میں اسلامی قانون کی کسی بات کی نفی نہیں کی، ایک شے کا اضافہ کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں گویا کہ جس کو آپ کہتے ہیں فیلر. ذرا ایک چھوٹی سی بات کر کے دیکھ لو مسلمانوں میں جان ہے کہ نہیں ہے، وہ فیلر چھوڑ دیا. وہ کیا تھا ذرا نوٹ کر لیجئے. کتنی چھوٹی سی بات کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک یہ متعلقہ دوسری شادی نہ کرے یا مر نہ جائے اس وقت تک اس کا نان نفقہ جو ہے وہ سابق شوہر کے ذمے رہے گا. ہی ول ہیو ٹو مینٹین ہز فارمر وائف. یا وہ مر جائے عورت یا یہ کہ دوسری شادی کر لے تب اس کے اوپر سے نان نفقے کی پابندی ہٹے گی، ورنہ نہیں. یہ اضافہ ہے اسلامی قانون پر. اسلامی قانون صرف عدت کے دوران متعلقہ عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ڈالتا ہے، سابقہ شوہر پر، اس کے بعد نہیں. پورے ہندوستان کے مسلمان ایک بنیاد مرصوص بن کر کھڑے ہو. مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، شدید ایجیٹیشن ہوا، بہت سے مسلمانوں کی جانیں گئیں، لیکن بالآخر راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور یہ کہا ہندو قوم پرستوں نے کہ یہ جو راجیو جو بل لے کر آیا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر، یہ بل نہیں بل ہے. ہندو قوم پرستوں نے شدید مخالفت کی راجیو گاندھی کی، لیکن اس نے طے کرایا کہ مسلمانوں کے فیملی لاز میں ہندوستان کی کوئی عدالت کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. بلکہ میں حیران ہوں جس انداز میں وہ ایجیٹیشن ہوا. ایک طرف اس میں مسلمانوں نے قربانی دینے کا جو ہے اپنا ثبوت دے دیا، مرنے کے لیے تیار ہے، اس کے اندر مداخلت گوارا نہیں کرنا. دوسری طرف مسلمان علماء کچھ ایسے تھے بالغ النظر، صاحب بصیرت، انہوں نے اس طور سے تحریک کو چلایا. مولانا علی میاں مدظلہ خاص طور پر، وہ چونکہ اس کے صدر بنائے گئے، وہ غیر سیاسی آدمی،
غیر سیاسی آدمی صدر بنایا گیا اس ایجوکیشن کا، اس مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اور انہوں نے جو دلائل دیے اس کا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مجھے تو اس سے پہلے مطالعے کا موقع نہیں ملا تھا، اس دوران میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام نے اور اسلامی شریعت نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں دنیا میں کسی قانون میں اتنے حقوق عورتوں کے نہیں۔ یہ کلمہ حق ایک مرد کافر کی زبان پر آیا ہے۔ یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کا معاملہ، اور اس پس منظر میں اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیے۔ اسلام کے نام پر بننے والا مسلمان ملک، دولت خدا داد، اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں 1961 میں ایک فوجی عامر ایوب خان منکرین حدیث، منکرین سنت کے زیر اثر، غلام احمد پرویز کے زیر اثر انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے سے قانون نافذ کر دیا، مسلم فیملی لاز اس کا نام ہے۔ اس مسلم فیملی لاز میں کیا کیا خرابیاں ہیں یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس پر جو اس وقت چوٹی کے مسلمان جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، جتنے مدارس فقہ ہیں، ان کے چوٹی کے علماء نے جو مشترک بیان دیا تھا وہ ہم اس سال اس سے پہلے بھی ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع کر چکا ہوں، لیکن کانوں پر جوں تو رنگتی نہیں، اسی لیے بہت پیسہ خرچ کر کے کل اشتہار شائع کیا ہے کہ کم سے کم چند لاکھ افراد تو پڑھ لیں گے کہ کیا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اسلام کا کیا حلیہ ہم نے بگاڑا ہے اور کیا حقائق ہے تاریخی۔ یہاں آپ پڑھ لیجئے اس کے اندر نام تیزی کے ساتھ، مولانا ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے سربراہ، مؤسس سربراہ، مفتی جعفر حسین مجتہد اور حافظ کفایت حسین جو سب سے بڑے ذاکر تھے ان کے، یہ دونوں اہل تشیع میں سے، حافظ عبداللہ روپڑی، حافظ عبدالقادر روپڑی، حافظ محمود احمد روپڑی، مولانا عطاءاللہ حنیف یہ اہل حدیث میں سے، مفتی محمد حسن، مولانا محمد ادریس کاندلوی یہ جامع اشرفیہ دیوبندی مکتب فکر، ابو البرکات سید احمد قادری، ابن الحسنات خلیل احمد قادری، سید محمود احمد رضوی حزب الاحناف بریلوی مکتب فکر، مولانا عبدالستار نیازی اور ابو یحییٰ امام خان شہروی، ان لوگوں کا مشترکہ بیان جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے، اور یہ بیان اب چھپ رہا ہے، جو میثاق آئے گا اس مہینے جون کا میثاق، اس میں وہ بیان پھر ہم چھاپ رہے ہیں تفصیل۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، اور یہ بہت صحیح طرز عمل تھا، تمام فیملی لاز کو ریجیکٹ نہیں کیا آؤٹ رائٹ، اس کے اندر دفعہ بات، فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، تفصیل سے بات جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا، اور اس میں تمام ہیں، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اور ان سب سے ایک علیحدہ ایک جماعت کی حیثیت سے تحریک کے اعتبار سے جماعت اسلامی۔ ان کے علاوہ اور کون اس ملک کے اندر ہے کہ جو کوئی اور مسلمانوں کا مکتبہ فکر ہوگا؟ ان کے علاوہ تو ہے تو منکرین حدیث ہے، منکرین سنت ہے، جو در حقیقت کہتے ہیں ہم صرف قرآن کے ماننے والے ہیں، باقی کوئی اور شے جو ہے وہ ہمارے پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ بات واقعتاً ایسی ہے کہ ان میں یہ بیان اگر آپ پڑھیں گے میثاق میں، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تمہارے یہ قوانین قرآن کے خلاف ہے، اگرچہ ہمارے لیے تو سنت جو ہے وہ سورس آف لا ہے، دلیل ہے، لیکن یہ کہ تم نے قرآن کی بھی مخالفت کی اپنے قوانین۔ لیکن ذرا اندازہ کیجئے یہ قوانین 62 میں نافذ ہوئے، 61 میں آرڈیننس آیا تھا، 30 برس ہو گئے قوانین چل رہے ہیں۔ بھارت میں ایک مقدمے کے فیصلے پر ایجوکیشن ہو گیا، یہاں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں 30 برس سے وہ قوانین نافذ ہیں۔ اتنے چوٹی کے علماء، جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے انہیں خلاف اسلام قرار دیا، اور وہ نافذ ہے، چلے آ رہے ہیں۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس کا ایک سبب تو یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ غلطی یہ ہوئی کہ اس مسئلے پر احتجاجی تحریک نہیں چلائی گئی، بلکہ ان تمام حکمرانوں سے تعاون جاری رکھا گیا جنہوں نے ان قوانین کو برقرار رکھا۔ یہ ہے غلط ہے، بلکہ آپ اس غلطی کا، میں نے یہاں بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں، علماء کرام کی شان میں سوء ادب اور گستاخی میں نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو پاکستان میں رہنا دوبر ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے جرائم بہت بڑے ہیں اس سے، جو یہاں میں نے بیان کیا۔ ایجوکیشن چلائی انہوں نے، لیکن جمہوریت کے نام پر چلائی، شریعت کے نام پر نہیں چلائی۔ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی، لیکن جمہوریت کے نام پر گھسیٹی۔ شریعت کو کیا حاصل ہوا؟ اینٹی ایوب ایجوکیشن کے اندر سیکولر ذہن کے لوگ بھی تھے، ملحدین بھی تھے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین کے کھلم کھلا جو ہے مخالف، وہ بھی شامل تھے۔ ان سے ہاتھ ملائے گئے، ان سے اتحاد کیا گیا، اور صرف جمہوریت کے نام پر ایجوکیشن چلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ایوب کی آمریت آپ نے ختم کر دی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دے دی، شامت اعمال معصورت بھٹو بری، لو اب ایوب سے اگلا سزا لو، تم بھٹو کو لو۔ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ حاصل کیا ہے اسے؟ یہ تو اپنے ہی کرتوت ہے، اپنی غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے، اپنی غلط حکمت عملی ہے۔ اے بھاد سبا یہ ہما آوردہ تست، دین کے نام پر کوئی ایجوکیشن اس ملک میں نہیں چلا سوائے ختم نبوت کے نام پر، وہ بھی جب سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، ناکام ہو گیا تھا 53 میں۔ جب غیر سیاسی قیادت آئی ہے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کچھ کامیابی ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے ہماری تاریخ۔ لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے یہ کہ ایجوکیشن تو ہوا ہے، ایوب کے خلاف ہوا، لیکن جمہوریت کے نام پر ہوا، شریعت اسلامی کے نام پر نہیں ہوا۔ یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر عرض کروں، نہ صرف تحریک نہیں چلائی، مستقل طور پر پاور پالیٹکس کے اندر منہمک ہو گئے۔ اس کو کندھا دے کر اٹھاؤ، اس کو گراؤ،
جس کو کنधा دے کر اوپر بٹھایا تھا اب اس کو گرانے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملا لو، دوسروں کے ساتھ متحدہ محل بنا لو، اب اس کو گراؤ۔ اس کھیل میں ہماری دینی جماعتیں لگی۔ یہ ہے وہ جرم جس کی سزا یہ مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ قانون جو سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے اور جس کو میں نہیں یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے، وہ آج تک نافذ ہے، بلکہ موجودہ IJI کیا کہنے اسلامی جمہوری اتحاد، وہی جو مولانا مودودی نے کہا تھا، اس کے قائدین جو ہوں گے وہ جیتے جی غازی ہوں گے، مر جائیں گے رحمت اللہ علیہ ہوں گے، چاہے اسلام کا وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کریں گے، جھٹکا کریں گے۔ وہ IJI جو ہے اس کے بھی جو اس وقت کے چودھری امیر حسین صاحب ہیں آپ کے وزیر قانون، بار بار کہہ رہے ہیں آئلی قوانین کو تحفظ دیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں، خواتین کے حقوق کو برقرار رکھا جائے گا۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ کافر یہ کہہ رہا ہے اور مر گیا، لیکن اس نے کہا کہ اسلام نے جو حقوق دیے اسے بہتر کوئی حقوق نہیں ہے، اور مسلمانوں کے قانون کے اندر فیملی لاز کے اندر بھارت کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے بھارت میں 2 ہی مرتبہ جو حکومتیں گری ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے گری۔ اندرا گاندھی گری تھی، کیوں گری تھی؟ نس بندی کے ایشو پر، فیملی پلاننگ کے ایشو پر مسلمان کھڑا ہو گیا، مسلمانوں کے سارے ووٹ جب نکل گئے اندرا گاندھی آ گئے۔ راجیو کیوں مرا ہے؟ چونکہ مسلمانوں کا اس کو قرار دیا وہاں کے ہندو جو فرقہ پرست اور ہندو انتہا پسند ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایجنٹ بن گیا، اس نے مسلمانوں کے فیملی لاز کو وہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ تمام عدالتیں یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف بھارت، سپریم کورٹ آف انڈیا وہ بھی مسلمانوں کے فیملی معاملات میں دخل نہیں دے سکتی۔ لہذا یہ مجرم ہے، یہ غدار ہے، ہندو مت کا غدار ہے۔ سب سے بڑا تو اس کے زوال کا سبب یہ ہوا، ایک وہ ہے ایک ہم ہیں، بھارت کے مسلمانوں سے اپنا تقابل کرنا۔ میں اس طرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی ہوش میں آئیں۔ اب ذرا آگے پڑھ لیجیے ورنہ بات پھر رہ جائے گی۔ میں ذرا ایک بات اس میں نوٹ بھی کر دوں، چونکہ الفاظ یہاں آئے تھے کہ ان لوگوں سے تعاون برقرار رکھا گیا۔ میری گفتگو ہوئی تھی، یہ سن 82 کی بات ہے، جب میں نے شورا سے استعفیٰ دیا ہے اور یہاں کے گورنر ہاؤس میں ضیاء الحق مرحوم سے میری یہی گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا کام کیا، شریعت کوڈ بنا دی، فیڈرل شریعت کوڈ، لیکن آپ نے اپنے ماتھے پر اتنا بڑا کلنک کا ٹیکا لگایا ہوا ہے کہ اس شریعت کوڈ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ فیملی لاز میں بھی یہ شریعت کوڈ بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا، غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے اور وہ مصنف ہیں ان قوانین کے، جان لیجیے اچھی طرح۔ اثر انداز ہو گئے ایوب خان پر، اور عامر ہے بہت جسے پی چاہے وہ سہاگن، عامر کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے جو اس کی نگاہوں میں چڑھ گیا چڑھ گیا، لہذا وہ غلام احمد پرویز کے بنائے ہوئے قوانین کچھ ملک میں نافذ ہو گئے۔ میں نے کہا تھا وہ بھی زندہ ہے غلام احمد پرویز، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں۔ آپ نے اپنی عدالت خود بنائی ہے، آپ ہی کے سلیکٹڈ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تقی عثمانی صاحب آپ کا انتخاب ہے، ملک غلام علی صاحب آپ کا انتخاب ہے، پیر کرم شاہ صاحب آپ کا انتخاب ہے، آپ کو ان کے علم پر، تقویٰ پر، دیانت پر اعتماد ہے تو آپ نے بٹھایا فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنا کر، ان کے ہاتھ کھول دیجیے۔ آ جائیں غلام احمد پرویز بھی آ کے ثابت کر دیں کہ کوئی شے اس میں کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، میں خوش میرا رب خوش۔ کہنے لگے لیکن پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہ تو میرا راستہ اور آپ کا راستہ، میں استعفیٰ دے کے چلا ہے۔ اسی ساتھ جانا ہوا عمرے کے لیے، مسجد نبوی میں نکل رہے تھے باہر دروازے سے، باب جبرائیل سے مجھے مولانا تقی عثمانی مل گئے۔ یہ چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں، کچھ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں رہا ہوں دارالعلوم جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کا کراچی میں کورنگی میں، بس ایک دیوار بیچ گئی ہے یا ایک سڑک بیچ تھی، اصل میں سڑک کے ادھر وہ ہے، سڑک کے ادھر ہمارا ایک پلاٹ ہے، بڑے بھائی جو ہے ہمارے ان کا کارخانہ ہے وہاں، تو میری وہاں رہائش رہی ہے، تو بہت قریبی تعلقات تھے۔ ایک میں نے وہاں پر ایک رمضان مبارک میں میں نے اعتکاف بھی انہی کی مسجد میں کیا، دارالعلوم کی مسجد جو ہے، تو اس طرح کے جو بھی مراسم تھے اس کی وجہ سے میں ذرا زیادہ فری جو ہے گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تقی عثمانی صاحب سے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس شرعی عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے آئلی قوانین کے بارے میں۔ کہنے لگے میں کیا کروں، یہ ہے، میں نے استعفیٰ دیا، ضیاء الحق صاحب کو کئی دفعہ کہا، میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، اگر آپ یہ کہیں کہ میرا تعاون آپ کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا، اگر آپ یہ معاملہ جو ہے یہ ہتھکڑی کھولنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ضیاء الحق بھی سوچے گا، اور شارٹ آف دیٹ آپ کہتے رہیے، اس کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے اصل میں ضیاء الحق صاحب کی ضرورت تھی، وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے قوم بھی ہے، قوم کے نمائندے بھی ہیں، سویلینز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی دنیا امریکہ بہادر کو دکھانا تھا، وہاں کی کانگریس کے سامنے اس کا اظہار کرنا تھا۔ بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تعاون نہیں کر سکتا، لیکن جب تعاون آپ جاری رکھیں گے، اسی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار رہیں گے، تو آپ کی کسی بات میں کوئی بدل نہیں۔ اب اگلی بات اہم نکات ہے وہ نوٹ کر لیں۔ دستور پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ عجیب دیکھیے ستم دری کی، یہ سنگ و خشت مقید ہے اور سب آزاد، غیر مسلموں کو یہاں یہ حق حاصل ہے جو ان کے پرسنل لاز ہیں ان میں کوئی دخل اندازی نہیں۔ تو کیا یہ ستم ظریفی کی انتہا نہیں ہے کہ ایک مسلمان مملکت میں خود مسلمانوں پر ان کے مسلمہ فقہی احکام کے منافی قوانین جبرن مسلط کیے؟ ہندوؤں کو یہاں آزادی ہے، کرسچن کو آزادی ہے، لیکن نہیں، تمہارے اوپر جبریہ قانون نافذ رہے گا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس، چاہے وہ تمہارے جو حکم ہے شریعت کا تمہارے نزدیک اس کے خلاف ہو۔ اب اس میں جہاں تک تو ہے تفصیل کا تعلق، کیا خرابیاں ہیں اس میں، وہ تو انتظار کیجیے، ایک دو دن میں آ جائے گا انشاءاللہ مثال، اس میں وہ ہم پورا بیان شائع کریں۔
یہ تو ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کا بھی ثبوت ہے کہ علماء کتنے متفق ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے 22 اصول دے دیے تھے دستوری اور حجت قائم کر دی تھی اس قوم کے اوپر کہ علماء متحد ہیں اسلامی دستور کے ایشوز کے اوپر، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی یہ تمام شیعہ، سنی، حنفی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور جماعت اسلامی سب کے سب متفق تھے اس پر، تو وہ تو تفصیلاً آپ وہاں پڑھیے گا، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ ان قوانین سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک مثال سے سمجھی جا سکتی ہیں کہ اگر کسی مسلمان عورت کو اس کا شوہر بیک وقت 3 طلاقیں دے دے تو اہل سنت والجماعت کی چاروں فقہیں اس شوہر کو رجوع کا حق نہیں دیتی، وہ طلاق مغلظ ہو گئی، 3 طلاقیں آپ نے دی۔ یہ صرف حنفی نہیں ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اہل سنت والجماعت ان کا اصول یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بائنڈنگ ہے ہمارے، اس لیے چاروں ہماری حنفی، مالکی، فقہیں جو ہے اور حنبلی اور شافعی سب کے اندر، اور عورت کو یہ تمام فقہیں اختیار دیتی ہیں کہ جیسے ہی عدت ختم ہو جائے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اس عورت کے اوپر ان قوانین کی روح سے زنا کا مقدمہ قائم ہو سکتا۔ قانون یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے، طلاق دے دی ہے، جیسے ہی حمل وضع ہو گیا، ولادت ہو گئی بچے کی، عدت ختم، دوسرے دن شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، نکاح جائز ہوگا، ویلڈ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں 90 دن جب تک نہیں گزریں گے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے، 90 دن کی پابندی اس پر لگانا یہ شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور شریعت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس عرصے میں یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو حق حاصل ہوگا رجوع کا، جبکہ مغلظ طلاق ہو چکی ہے۔ اگر شوہر اس کو اپنے گھر میں بساتا ہے تو شریعت اسلامی کی روح سے وہ زنا کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ عورت دوسری شادی کر لی تو وہ زنا کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ پیچیدگی ہے، لیکن چل رہا قانون۔ اب سب سے بڑھ کر ماتم تو ہمیں کرنا چاہیے مذہبی جماعتوں کا، کن چکروں میں؟ ووٹوں کے چکر میں، کسی کا ساتھ، کسی کا اتحاد، اس کے ساتھ، اس کا توڑ، اس کا پھوڑ، اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ دین کے اندر جو ہے نقب لگ رہی ہے، 30 برس ہو گئے نقب لگتے ہوئے، اس کی فکر نہیں ہے، ایجیٹیشن ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک آخری نقطہ، جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 10 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر، چلیے دیر آیت درست آیت، شریعت نفاذ شریعت آرڈیننس کے ذریعے ان آئلی قوانین کو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں داخل کر دیا۔ 82 میں تو میں نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد شاید 88 میں یا 87 میں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، اور انتقال سے کچھ عرصے قبل انہوں نے وہ آرڈیننس نافذ کیا، اس میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، پتہ نہیں عورتوں کو مطمئن کرنے کا اس وقت کون سا فارمولہ ان کے ہاتھ آ گیا تھا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھ سے تو یہ کہا تھا پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے، اب پتہ نہیں کوئی اور ان کے پاس آ گیا ہوگا ذریعہ، لیکن انہوں نے قدم اٹھایا اور میں نے ویلکم کیا، ریکارڈ پر ہے یہ کہ میں نے ویلکم کیا، میں نے کہا ایک قدم ہی آگے بڑھے ہیں، چلیے بہتر ہے، شریعت کی طرف ایک قدم آگے بڑھے، جبکہ قاضی حسین احمد صاحب نے، امیر جماعت اسلامی نے اسے انسداد شریعت آرڈیننس قرار دیا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، بہت سے اعتبارات سے، مالی معاملات میں تو مسئلہ جو ہے وہ وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کم سے کم فیملی لاز میں تو چلیے ایک راستہ پیدا ہو گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ کھل گئے، کوئی مسلمان جائے اور طے کروا دے، ثابت کروا دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور وہاں سے ورڈکٹ لے لے۔ لیکن ہوا کیا، ان کی حادثاتی موت کے بعد وہ آرڈیننس بھی اپنی موت آپ مر گئے اور شریعت کورٹ کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے۔ اس پس منظر میں اب آخری جملہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ دستور کی موعودہ ترمیم کے ذریعے، وہ موعودہ جس کا کہ 10 اپریل کو وعدہ کیا تھا ہمارے وزیر اعظم نے بے القاب ہی کہ شریعت بل بھی آئے گا، ترمیم کا بل بھی آئے گا کانسٹیٹیوشن میں، وہ کہاں ہے، کون سی وادی میں ہے، کہاں ہے؟ بہرحال اس موعودہ بل کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ پر آئے جملہ پابندیاں ختم کر کے شریعت کے ساتھ کامل وفاداری کا ثبوت، اگر یہ نہیں تو گویا کہ ان کے خدشے صحیح ثابت ہو رہے ہیں، شاید یہاں ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا مستقبل خراب ہے۔ وہ بات جو کہی تھی کبھی کچھ لوگوں نے، شاید ہم اپنے طرز عمل سے اسی انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو مولانا شاہ الحق تھانوی نے کہی تھی، یہ سوچنا پڑتا شاید ان حضرات کی بات صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس اندیشے کو غلط ثابت کرے، جب تک ہمارے پاس ابھی کچھ مہلت ہے اپنے طرز عمل کو بدلیں۔ پہلا مطالبہ آپ اس مطالبے کے حق میں ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، آج میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا اشتہار کے، کہیں اس کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بہرحال یہ جو ہے آپ کی طرف سے اس کا جو ہے ہم دے دیں گے، ایک قرارداد کی شکل میں بھی چلا جائے گا، پھر یہ کہ جن حضرات کی کوئی ہے رسائی ہے وہ اخبارات والوں سے کہہ سن کے اسے شائع کروائیں، بات سامنے آئے۔ بہرحال ایک درجے میں ہم تو اپنی طرف سے فرض کفایہ ادا کر چکے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے اتنا بڑا اشتہار ہم نے شائع کرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے جس نے اس کا پیسہ ادا کیا ہے۔ بہرحال ایک کام تو یہ حکومت سے مطالبہ، اور ایک دست بستہ گزارش ہے دینی جماعتوں سے، زعماء سے، ان تنظیموں سے کہ خدا کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، خدا کے لیے یہ سیاسی جوڑ توڑ کو چھوڑیں، خدا کے لیے اس اقتدار کی کشمکش سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، خدا کے لیے صرف شریعت اور اسلام کی بنیاد پر جمع ہو، منظم ہو اور پھر تحریک چلائیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ سینیٹری چاہیے، نہ کوئی پارلیمنٹری سیٹ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، ورنہ یہ کہ پوری قوم کا مستقبل جو ہے برباد ہونے کا اندیشہ، عذاب بہت شدید آئے گا پھر،
اس لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دھڑلے سے کہے کہ ہمارا ملک اسلام کے لیے بنا اور پھر وہاں یہ حشر ہو رہا ہو، یہ تو گویا کہ سینہ زوری ہے اللہ کے خلاف، اللہ کی شریعت کا استہزاء ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے جو بھی وقت ہمیں مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مولانا ظاہر الراشدی صاحب ہیں، ایک جمعیت علماء اسلام کے اہم آدمی ہیں، ان کا ایک استفتاء اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ 100 انہوں نے علماء کرام کو، مفتیان الزام کو ایک استفتاء ارسال کیا کہ یہ جو شریعت بل ہے، نام نہاد شریعت بل، اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ شریعت بالا ترین قانون ہوگا بشرطے کہ ہمارا موجودہ نظام اس سے متاثر نہ ہو۔ تو فتویٰ انہوں نے مانگا ہے، کیا کہتے ہیں مفتیان شرع متین کہ یہ مشروط اسلام جائز ہے؟ ظاہر بات ہے ہر شخص کرے گا جائز نہیں ہے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ استفتاء مجھے بھی بھیجیں گے، میں کہاں کا مفتی، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے بھی بھیجا گیا کل کی ڈاک میں، میں نے دیکھا تو انہیں خط لکھنے والا ہوں کہ میں کبھی استفتاء کی عبارت ہوا کرتی تھی کیا فرماتے ہیں علماء دین اور حامیان شرع متین، تو میں نے کہا میں علماء دین میں سے تو نہیں ہوں، ہاں حامی شرع متین ہوں، حمایت کرنے والا ہوں، لیکن آپ کے استفتاء میں چونکہ ان کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا لہذا میں جواب دینے پر مکلف نہیں ہوں۔ البتہ یہ ان سے بھی عرض کروں گا، خدا کے لیے سوچئے، آپ بھی تو اسی IGI کا حصہ تھے، کوئی سیٹ ملی ہے تو اسی لیے ملی ہے، صرف بائیکاٹ کر دینا جو ہے اسمبلی کا وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو جان بچانے والی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ IGI کو چھوڑیے، سیٹیں جو ہے اپنی قربان کیجئے، میدان میں آئیے۔ استفتاء کر کے آپ نے شائع کر دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے مفتی حضرات جن کا میں نے نام آپ کو سنا دیا ہے، ویسے متفق علیہ لیڈر تو آج موجود بھی نہیں ہے۔ مفتی جعفر حسین مجتہد چوٹی کے مجتہد تھے، ان کے بعد کا کوئی ایسا اہل تشیع کے اندر نہیں آیا جو اتنا معتمد علیہ ہو ان کا۔ حافظ کفایت حسین سب سے چوٹی کے رہے یہاں پر ذاکر، تو بھی موجود۔ مولانا مودودی کے کہنے کا کون اور آدمی جماعت اسلامی میں پیدا ہو جائے گا؟ کون ان کی جگہ لینے والا ہے؟ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا یہ خلاف اسلام ہے، شریعت کی دخل اندازی آپ کر رہے ہیں اور شریعت کے مخالف سلسلے میں آپ جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب 100 مفتی اور کون سے آپ نکال لائیں گے جو ان سے اونچے ہوں گے، جن کا کہ میں نے یہاں نام سنا دیا۔ تو اس سے فتویٰ حاصل کر لینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے تو یہ کہ اپنے طرز عمل پر خدا کے لیے نظر ثانی کریں، اس پاور پالیٹکس سے، الیکشن پالیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، خالص دین اور شریعت کی بنیاد پر ریزسٹنس موومنٹ شروع کریں۔ وہ ریزسٹنس موومنٹ منظم ہو، پرامن ہو، وہ ریزسٹنس موومنٹ پیسو رہے گی جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم ضمانت دے سکیں کہ پرامن ایجیٹیشن کریں گے، توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے۔ جب تک اتنی طاقت نہ ہو اس وقت تک پیسو ریزسٹنس ہوگی، جب طاقت ہو جائے گی ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی، چیلنج کریں گے اس نظام کو کہ اس کو ہم نہیں چلنے دیں، یا یہ نظام نہیں یا ہم نہیں، تب دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اہل تشیع نے کر کے دکھایا، 50,000 افراد نے جا کر گھیراؤ کر لیا تھا سیکریٹریٹ کا، اور چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں۔ اس وقت تو ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، جوان تھا بڑا، ابھی تو 3 ہی سال ہوئے تھے کل، لیکن یہ کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو اپنا آرڈیننس جو ہے اس میں ترمیم کرنی پڑی کہ 50,000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اب کتنوں کو بھون دیں، ہم گولی چلائیں تو کتنوں کو ماریں؟ یہ کام نہیں کر رہے، یہ کام کیا نہیں، کیا ہے صرف اہل تشیع نے۔ اگر عالمی سطح پر بھی کوئی مثال دی تو شیعوں نے مثال پیش کی ایران کے اندر، اس میں کیا خامیاں تھیں، کیا کمیاں تھیں، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے دنیا کو ہلا دیا، لڑا دے معمولے کو شہباز سے، امریکہ سے لڑ گئے۔ اور واقعہ یہ کہ ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ کشکول ہم نے توڑ دیا ہے، بہانے سے ادھر سے ادھر سے وہ کشکول لے کر ہم تو پہنچے رہتے ہیں۔ بڑی خوش مبارک بات دی ہے کہ اچھا کیا ہے اس شریعت بل کے اندر سود کو ختم نہیں کیا گیا، ورنہ ہم کوئی مدد نہ دیتے۔ یہ دین جو انہیں پسند آ رہا ہے وہ دین ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ دین نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہ دین جس کی منظوری امریکہ بہادر سے آ جائے، IMF سے آ جائے، وہ ہے ہمارا دین۔ اس میں کچھ چیزیں اسلام کی بھی آ جائے لیکن بس اس سے زیادہ نہیں، ایسی کوئی شے نہ آ جائے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سارے مقبضے سے ملت اسلامیہ پاکستان کو بچائے اور اس ملک کا جو اصل مقصد تھا قیام کا اس کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے، دینی جماعتوں کو بھی اپنے سارے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق دے، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔